اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب، جو انشاءاللہ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آج متفرق سوالات ہیں، مختلف موضوعات پر سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ بڑا اہم سوال ہے، غسل کے فرائض کون سے ہیں جس کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں؟ غسل کے فرائض کے حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتب میں واضح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ غسل کے 3 بنیادی فرائض ہیں۔ ان میں سے ایک میں بھی کوتاہی ہوگی تو انسان کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو آگے وہ جتنی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ بھی ادا نہیں ہوں گی۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ غسل کے فرائض ضرور سن لے، تاکہ اگر کہیں وہ غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کر سکے۔ 3 فرائض میں سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے اپنے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اس میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے، کلی کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات لوگ تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، آگے کے دانتوں میں گھماتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، یہ کلی نہیں ہے۔ جو کلی فرض ہے وہ منہ کے اندر کے ہر حصے پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ یعنی ہونٹ کے اندرونی حصے سے لے کر حلق کی جڑ تک جتنا بھی منہ کے اندر حصے آ رہے ہیں، جگہیں آ رہی ہیں، ان سب جگہوں پر اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے، یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اس میں زبان کی ساری کروٹیں شامل ہیں، گالوں کے نیچے کی گہرائیاں شامل ہیں، داڑھوں کے پیچھے کی جگہیں شامل ہیں، زبان کے نیچے کی جگہیں شامل ہیں۔ الغرض منہ کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں اچھی طریقے سے ان میں پانی بہہ جائے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح منہ میں اگر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے جس سے نکالا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے پیچھے والی جگہ پر پانی نہیں پہنچے گا تو اسے نکال کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر گوشت کھایا اور بوٹی پھنسی ہوئی ہے، پان کھایا، چھالیاں پھنسی ہوئی ہے، گٹکا کھایا وہ پھنسا ہوا ہے اور وہ نکالا جا سکتا ہے تو اس کو نکال کر پھر غسل کرنا فرض ہوگا۔ اگر وہ رہا اور پیچھے کی جگہ سوکھی رہ گئی تو یہ غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں منہ میں ہوتی ہیں جو ایسی پھنس چکی ہیں کہ اب ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، بالکل صحیح، حرج شدید ہے ان میں۔ جیسے بہت سارے لوگ جو پان کھاتے ہیں، چونا پھنسا رہ جاتا ہے، یا اتنی پرانی چھالیاں پھنسی ہوئی ہے کہ نکل ہی نہیں سکتی ہے، وہ معاف ہیں۔ لیکن جو نارملی نکالی جا سکتی ہیں، نارمل جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کو نکال کر اچھی طریقے سے کلی کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ پہلا فرض کی تفصیل ہو گئی۔ دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ جی، چڑھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف نتنوں کو گیلا کرنے سے ناک میں پانی چڑھانے کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ چڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ گریوٹی آپ کے لیے پانی کو نیچے ہی پھینکے گی، پانی اوپر سانس لے کر چڑھائیں گے تب اوپر چڑھے گا۔ صحیح۔ تو اس میں بہت زیادہ زور سے سانس نہیں لینا کہ دماغ میں انسان کے پانی چلا جائے، ہلکا سا پانی کو سونگھنا ہے۔ اور فرض اس میں کیا ہے؟ یہ جو نرم ہڈی ہے یہ مکمل طور پر دھل جائے، ناک کے ہر بال مکمل طور پر دھل جائے، یہ ناک کے دھونے کا فرض ہے۔ صحیح۔ نرم ہڈی مکمل طور پر دھل جائے۔ اسی طرح اگر ناک میں کوئی رطوبت ہے اور وہ سوکھ چکی ہے اور یقین ہے کہ اس کے پیچھے پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کو ہٹا کر مکمل طور پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور ہر بال کو مکمل طور پر دھونا، یہ ناک میں پانی چڑھانے کا دوسرا فرض ہے، اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح پھر تیسرا فرض آتا ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ ظاہر بدن میں بال آ گئے تو بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، داڑھی کے بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، بھووں کے بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، مونچھوں کے بالوں کو ان کی نوک سے جڑ تک، یہ کن پٹیاں ہیں ان کو، الغرض پورے جسم میں جو ظاہری بدن ہے اس پر ایسے پانی بہانا ہے کہ ہر بال برابر جگہ پر سے 2 قطرے کم از کم پانی بہہ جائے۔ بعض لوگ یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شاور کے نیچے
یا مگا لے کے اوپر ڈالتے ہیں پانی اور باقی جگہوں پر صرف گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں. بھائی گیلا ہاتھ پھیرنے سے مسح ہوتا ہے, دھونے کے لیے آپ کو پانی بہانا پڑے گا, انٹینشنلی پانی وہاں لے جا کر چھوڑنا پڑے گا. گیلا ہاتھ پھیرنے سے مسح ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے دھونا فرمایا, مسح نہیں فرمایا. بہت اچھا. تو دونوں میں فرق کر کے غسل کریں گے تو پھر غسل کا فرض ادا ہوگا. اور غسل میں بعض اوقات اب جب پورے جسم پر پانی بہانا ہے تو بعض لوگ تھوڑے بھاری بدن کے ہوتے ہیں تو انہیں تکلف کے ساتھ کچھ اعضاء پر پانی بہانا پڑے گا, آٹومیٹکلی پانی وہاں خود سے نہیں پہنچے گا. تو ان کو یہ احتیاط کرنی ہے. بعض لوگوں نے نیل پالش, خواتین نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے, نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے اور نیچے ناخن پر پانی نہیں پہنچا تو یہ وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا. یہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر بہن نے ایسا زیور پہنا ہوا ہے کہ اس میں اتنی سختی آ گئی ہے کہ زیور کے نیچے, انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو زیور کو ہلانا, اور ہلانے سے بھی پانی نہیں پہنچے گا تو اس انگوٹھی کو اتارنا فرض ہے. اگر ایسے ہی کر لیا تو پھر اندر پانی نہیں پہنچے گا اور بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی فرائض ہیں, کم از کم یہ ذہن میں رکھ کے انسان کو غسل کرنا چاہیے تاکہ وہ کم از کم اپنا فرض پورا کر لے. باقی سنتیں بھی سیکھنی چاہیے تاکہ سنتوں کے مطابق اچھے طریقے سے وضو کرے, لیکن کم از کم فرض میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ساری احتیاطیں فرض غسل میں ہی ہیں یا ویسے نارمل بندہ نہا رہا ہے جیسے شاور لے رہا ہے جی تو اس میں بھی ساری احتیاطیں کرنی ہیں؟ نہیں, یہ صرف اگر غسل جنابت کسی پر فرض ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ احتیاطیں ہیں. اگر وہ ڈیلی اس کی شاور لینے کی عادت ہے اور اس پہ غسل فرض بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر اگر باقی جسم پہ کہیں پہ پانی نہیں بھی لگتا اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس میں بھی سب جگہ پہ پانی چلا جائے تاکہ صفائی اچھے سے ہو جائے, لیکن یہ فرض تب ہے جب غسل جنابت ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پیشاب کے قطروں کا مریض نماز کیسے پڑھے کیونکہ قطرے آنے کی وجہ سے بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں, ایسے شخص کو شرعی معذور کہا جاتا ہے. شرعی معذور کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس سے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ اس کا وضو قائم ہی نہیں رہتا, یعنی پورے نماز کے وقت میں اسے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے نماز کے فرائض پورے کر سکے. وضو کرنے جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو کر لیتا ہے, نماز شروع کرتا ہے, دوران نماز وہ مرض لاحق ہوتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے یہ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے یا کسی کو پیپ وغیرہ آنے کا مسئلہ ہو. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ایک پورا وقت وہ اپنا امتحان لیتا ہے اور امتحان میں نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اسے پورے نماز کے وقت میں یہ مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے, جب بھی وہ کرنے جاتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں شرعی معذور. جب یہ شرعی معذور ایک دفعہ بن جائے گا, اب اس کے لیے شریعت نے آسانیاں دی ہیں. وہ آسانیاں کیا ہیں کہ اب ہر نماز کے لیے اسے ایک دفعہ تازہ وضو کرنا ہے. اس وضو کرنے کے بعد پورے نماز کے وقت میں اگر یہ عذر لاحق ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کسی کو پیشاب کے قطرات کا مرض لاحق ہے, اسے 10 منٹ بھی نہیں ملتے کہ پیشاب کا قطرہ نہ آئے. 10 منٹ اگر 15-20 منٹ مل گئے تو وضو کر کے 4 فرض پڑھ سکتا ہے, 2 فرض پڑھ سکتا ہے. یہ شرعی معذور نہیں ہے. لیکن اسے ایک نماز کا پورا وقت اس نے دیکھ لیا کہ مہلت مل ہی نہیں رہی, اب یہ پیشاب کے قطرے والا جو شخص ہے یہ شرعی معذور ہو جائے گا. اب جیسے عصر ظہر میں اس نے اپنا امتحان لے لیا, اب عصر کا وقت آ گیا, عصر میں یہ تازہ وضو کرے, اب لاکھ دفعہ قطرے آتے رہیں, اس قطرے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا, یعنی قطرے کا مرض لاحق ہے اور یہ کوئی اور اس کو وضو ٹوٹنے والی چیز لاحق ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ جائے گا. اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, چاہے لاکھ مرتبہ یہ بیماری لاحق ہو. لیکن جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا تو اب نئے نماز کے وقت کے لیے اس کو دوبارہ تازہ وضو کرنا پڑے گا, کیونکہ وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی پچھلا والا جو وضو ہے وہ پچھلے والے عذر کی وجہ سے وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کر لے اور پھر اس میں جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے. یہ شرعی معذور کے لیے ایک آسانی ہے. لیکن یہ شرعی معذور کب تک رہے گا؟ اگر اسے ایک پوری نماز کا وقت اس طرح مل گیا کہ اس میں ایک دفعہ بھی یہ بیماری نہیں آئی, یعنی اس نے پوری نماز کا وقت ایسے گزار دیا کہ ایک پیشاب کا قطرہ بھی نہیں آیا, تو اب یہ شرعی معذور کی کیٹیگری سے نکل کے نارمل انسان بن جائے گا. اب یہ شرعی معذور نہیں ہے. اب جب پہلی دفعہ پیشاب کا قطرہ آئے گا وضو ٹوٹ جائے گا. بالکل صحیح.
تو یہ آسانی صرف شرعی معذور کے لیے، تو اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کے پھر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، یہ خواتین کا آئی بروز بنوانا کیسا ہے؟ ایک تو اس کا حکم ارشاد فرما دیں، اور جو بنانے والی ہوتی ہیں ان کا اس کام کے لیے پیسے لینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ گناہ بڑا عام ہے آج کل، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ بڑی کثرت سے کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی لاجکس پیش کی جاتی ہیں کہ ہم شوہر کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں اور فلانا، اور یہ مطلب اس کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لعن اللہ النامصات والمتنمصات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے چہرے کے بال نوچنے والی اور نچوانے والی عورتوں پر۔ تو جو یہ نوچ رہی ہے بیوٹی پارلر والی خاتون، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ جو بال اپنی مرضی سے نچوا رہی ہے، اللہ جل وعلا نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور جب تک یہ بال اس طرح سے نوچنے کا عمل کرتی رہے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی مستحق ہوگی عورت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں ہی موت آ گئی تو کتنی بری موت ہے کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا اس نے وہ عمل کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو رہی تھی۔ تو اس عمل سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ اس میں ایک اجازت علماء کرام نے دی ہے کہ اگر کسی عورت کے بھووں کے بال اس قدر بدھے ہو گئے ہیں کہ وہ دور سے نمایاں ہوتے ہیں اور بہت برے محسوس ہوتے ہیں، صرف اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کو اتنا کر سکتی ہے کہ یہ نارمل بال کی طرف آ جائیں۔ مزید خوبصورتی کے لیے اگر کرے گی تو وہی حدیث آئے گی کہ جو چہرے کے بال نوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو صرف جو، اور ایسی خواتین کوئی لاکھ میں ایک یا دو ہوں گی جن کے اتنے گاڑے ابرو ہو گئے ہیں کہ دور سے نمایاں اور بدھے محسوس ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف اجازت ہے کہ وہ اس کو نارمل صورت تک لانے کے لیے بال نوچ سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ مزید نوچیں گی تو یہ خوبصورت بننے کے لیے ہے اور یہ وعید ان کے لیے آ جائے گی۔ جو یہ کام کر رہی ہیں وہ تو پہلی بات ہے کہ لعنت کی مستحق ہیں، اور اس کے جو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں یہ اصول ہے کہ حرام کام کی اجرت بھی حرام ہوتی ہے۔ تو یہ کام جو کر رہی ہیں ان کے لیے یہ اجرت بھی جائز نہیں ہے، اس سے فوری طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ماضی میں یہ کام اگر ہو گیا تو فوراً سے پیشتر اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی انسان اللہ کی رحمتوں سے دور رہے گا، قبر میں بھی اللہ کی رحمتوں سے دور، اور میدان محشر میں بھی اس کی ذلت اور رسوائیاں انسان محسوس کرے گا۔ تو ایسے فیشن کو 100 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان اس قدر وعیدات کا شکار ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں جو آیا چہرے کے بال، تو اس میں ابرو کے بال مراد ہیں۔ باقی اگر عورت کے چہرے پر بال آئیں تو وہ تو ہٹانا یہ، اور اگر شوہر کے لیے ہٹاتی ہے تو یہ تو مستحب ہے، کیونکہ باقی کسی بھی چہرے پر جو بال آتے ہیں وہ عورت کے لیے ہیں ہی نہیں، وہ تو اسے کسی بیماری کی وجہ سے یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے آ رہے ہیں، وہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو ایسے کہیں پہ بھی اگر چہرے پر بال آ رہے ہیں یا ہاتھوں وغیرہ پہ ہیں تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک خاص طور پہ آئی بروز کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بہت خوبصورت آپ نے وضاحت بھی فرما دی مفتی صاحب، ماشاء اللہ۔ حضرت داڑھی شریف کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ سے سوال ہو جائے کہ داڑھی شریف رکھنا کیا صرف سنت ہے کہ رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دے کیا یہ عرب کا کلچر تھا یا مذہب کا حصہ ہے؟ دیکھیں داڑھی کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس طرح کی گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ داڑھی تو عرب کا کلچر تھا اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، عرب میں یہ رائج تھا تو اس لیے وہاں رکھی جاتی تھی۔ یہ بالکل غلط موقف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ان میں سے 2 چیزیں کیا ہیں؟ مونچھوں کو باریک کرنا اور داڑھی کو بڑھانا۔ یہ انسان کی فطرت میں ڈالا گیا، یہ عرب کا کلچر نہیں ہے، یہ انسانی فطرت میں ڈالا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی داڑھی تھی، سارے صحابہ کی داڑھی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ دوسری دلیل ہے کہ داڑھی عرب کا کلچر نہیں ہے، داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو عطا فرمائی، اور 1400 سال سے اکابرین اور سارے صحابہ نے داڑھی رکھی ہے، تو یہ عرب کا کلچر تو بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح داڑھی کے حوالے سے یہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ داڑھی سنت ہے، رکھو تو ثواب ملے گا، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مونچھیں تراشو اور داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپشن نہیں دیا کہ آپ چاہو تو بڑھا لو، چاہو تو اس کو مونڈ لو. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امر کے صیغے سے ارشاد فرمایا، حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھانی ہیں اور مونچھیں کتروانی ہے. جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ داڑھی صرف سنت ہے، رکھو تو ثواب اور نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسے یہ حدیث پاک غور سے پڑھنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے آرڈر دیا ہے، یہ حدیث پاک میں آرڈر ہے. اس سے علماء کرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ داڑھی واجب ہے، اور اگر کوئی داڑھی کو منڈاتا ہے تو گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا، اور بار بار منڈاتا ہے تو گناہ صغیرہ پر دوام یا اس کی عادت بنا لینا اسے کبیرہ کر دیتا ہے. تو یہ پھر کبیرہ گناہ کی طرف انسان منتقل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اور اس میں بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں ابھی تھوڑے تھوڑے بال آئے ہوتے ہیں، والد صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن بچہ ابھی نیا نیا جوان ہوا ہوتا ہے، اسے شوق ہوتا ہے تو وہ مشین لگوا کے آ جاتا ہے، بعض اوقات بلیڈ لگوا کے آ جاتے ہیں. والد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بہت ہی زیادہ غلط طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانا. اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. والد صاحب کے لیے تو جو درجہ ہے وہ ہاتھ سے روکنے والا ہے. بچہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرے گا تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن بچہ حجام کے پاس جا کر اپنی داڑھی شیو کروائے گا تو آپ کہیں گے ابھی بچے کے شوق ہیں، تھوڑا ابھی خوبصورت بن لے، بعد میں پھر 30 سال کی عمر میں رکھ لے گا. بھائی جو بندہ 15-20 سال تک مسلسل شیو کروا رہا ہے، 30 سال میں کیسے اس کو اچانک سے ذہن بن جائے گا؟ شروع میں والد صاحب کا ڈنڈا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ تو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے اس طرح نہیں لگوانا. تو الحمدللہ ہمارے سارے گھر میں بچے کی پرورش ہی ایسی ہوگی کہ کبھی بھی ان کے چہروں پر اس طرح نہیں لگا ہوگا. کیا بات ہے. تو والدین کو یہ انڈورس کروانا چاہیے. 7 بجے بچوں کو بہت غصہ کر کے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نا، یہی جلال ہونا چاہیے جب بچہ فجر قضا کر دے، یہی جلال ہونا چاہیے جب بچہ حجام کے پاس جا کر داڑھی شیو کروا کر آ جائے. یہ ماحول گھروں میں ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہر گھر میں باریش اور سنتوں پر عمل کرنے والے بچے نظر آئیں. یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں تو مقدار کتنی واجب ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی نوجوانوں کی داڑھی شریف کا ذکر کیا تو واقعی نوجوان نئی نئی داڑھی آتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر خط بنانے کی اجازت ہے، کہاں سے، نیچے سے یا یہاں سے؟ تو یہ بھی ذرا تفصیل ارشاد فرما دیں. اچھا، اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا داڑھی بڑھاؤ. تو اس حدیث پاک سے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ داڑھی کو بڑھنے دو بڑھنے دو بڑھنے دو، اور ہم نے کبھی کٹوانی نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک اور دیگر صحابہ کا بھی عمل مبارک ہمیں ملتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ یوں پکڑتے اور اس مٹھی سے اضافی جتنے بال ہوتے وہ کاٹ لیا کرتے تھے. تو اب دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو داڑھی کی مقدار پتہ چل جائے گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑھاؤ کاٹو مت. عبداللہ بن عمر ایک مٹھی کے بعد کاٹ رہے ہیں. مطلب یہ ہوا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک مٹھی تک رکھنا ضروری ہے، ایک مٹھی سے تو نیچے کی تو پھر وہ بڑھاؤ کے مخالف ہو جائے گا. صحیح. اور ایک مٹھی کے بعد صحابہ کا عمل ہے تو اس کا مطلب ایک مٹھی تک اس کی مقدار ہے. اس سے زیادہ جو بال ہیں اسے کاٹا جا سکتا ہے، تھوڑے سے زیادہ ہوں تو حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا، پہلی والی حدیث کا، کہ داڑھی بڑھاؤ. اب وہ داڑھی کاٹتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات یہاں آدھے پیٹ تک یا اس سے بھی نیچے داڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ بائک پہ آپ ان کو جاتا ہوا دیکھیں تو آدھی داڑھی یہاں سے نکل رہی ہوگی اور آدھی داڑھی یہاں سے نکل رہی ہوگی. ایک عجیب و غریب بے ادبی والا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. ان کو غور کرنا چاہیے آپ کو حدیث زیادہ سمجھ میں آئی ہے یا حضرت عبداللہ بن عمر کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل ہے، دیگر صحابہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ لیا کرتے تھے، تو آپ صحابہ کی تشریح کو قبول کریں اور دین کی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں کہ کوئی بھی دیکھے تو کہے کہ یار یہ اس طریقے سے داڑھی کہ اتنی لمبی کراہت. اور دیکھیں نا پھر
اگر وہ شخص استنجا کے لیے جا رہا ہے، اب وہ اگر استنجا کے لیے جا رہا ہے تو وہ داڑھی کو جب تک فولڈ کر کے نہیں رکھے گا اس کے داڑھی کے استنجا خانے میں جانے کے قوی امکانات ہیں، جب تک اہتمام نہ کرے۔ تو اس طریقے سے لمبی داڑیاں یہ ناپسندیدہ ہیں۔ تھوڑی بہت اگر بڑی ہو جائے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مٹھی سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو داڑھی کے آج کل شیپ بنتے ہیں، یعنی کلمیں یہاں سے بہت زیادہ باریک کر لی جاتی ہیں، پتہ لگتا ہے صرف یہیں سے بڑھ رہی ہے، باقی سائیڈوں سے بالکل بھی وہ نہیں بڑھ رہی، تو اس کا کیا؟ اچھا، اس کی مقدار کے حوالے سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا یہ جہاں قلمیں ہماری ختم ہوتی ہیں نا، یہ چہرے کا ایک ہلکا ہلکا ابھار آپ کو نظر آئے گا، بس یہاں سے داڑھی کا آغاز ہے۔ اور یہ چہرے پہ جہاں پر عادتاً ہمارے بال جمنا شروع ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اوپر خط کے بال جو ایک لمٹ میں آ کے رک جاتے ہیں، 2 4 6 8 بال، ہاں وہ اوپر کے بال وہ صاف کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے چہرے کے دائرے کے اندر جو داڑھی کے بال سمجھے جاتے ہیں، وہ نہیں کاٹے جا سکتے۔ اور ایک مٹھی جو کہی گئی نا وہ ہر طرف سے ہے، یعنی یہاں سے بھی ایک مٹھی اور یہاں سے ایک مٹھی، کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے آپ چھوٹے کروا کے پیچھے کر لیں، نہیں، یہاں سے بھی ایک مٹھی اور یہاں سے بھی ایک مٹھی داڑھی، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیچے بھی جہاں چھوٹے چھوٹے بال آتے ہیں جو ایک لمٹ کے بعد وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہوتے، گردن کے نیچے کچھ بال ہیں، ان کو صاف کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو داڑھی اس دائرے کے اندر جو بال آ رہے ہیں ان کو ایک مٹھی سے نیچے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو ہمارے اگلے پروگرامز ہوں گے اس میں مزید سوالات شامل کریں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ بھی اسکرین پر نمبرز اور ای میل ایڈریس آ رہا ہے، ہمیں ٹائپ کر کے بھیج دیں یا میل کر دیں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ کا سوال بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھیں اور اس کا شرعی جواب ان سے حاصل کریں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔